سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3199 میں صاف صاف لکھا ہے کہ جب تم میت کے لیے جنازہ پڑھو تو خلوص دل سے دعا کرو، جبکہ آپ جنازے کے بعد دعا کو بدعت سمجھتے ہیں۔ پلیز اپنا رجوع یہ دونوں الگ ہیں جی، رجوع ریکارڈ کرا دیتے ہیں، آپ کا ریکارڈ لگاتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ حدیث اگر آپ کھول کے خود پڑھ لیتے نا تو آپ کو پتہ چل جاتا۔ ابو داؤد کے اندر کتاب الجنائز چیپٹر میں یہ 3199 حدیث ہے نا، جی یہ حدیث کے الفاظ ذرا غور سے سنیں۔ یہ اسی طریقے سے جیسے کہتے ہیں تراویح کتنی کہتے ہیں وی، کس طرح کہتے ہیں تراویح، تراویح ہوا ہے صحیح۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، ہم بھی پیش کیا کرتے تھے جب تک ہم نے خود نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ یہ حدیث یہ ہے کہ جب میت کے لیے جنازے کی دعا کرو، جب میت کے پہ نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو۔ مراد یہ کہ جنازے کے اندر جو کچھ کر رہے ہو نا خلوص کے ساتھ کرو۔ تو جنازے میں تو کئی دعائیں ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور اس پہ رحم فرما، اس کو بہتر نعم البدل عطا فرما، یہ ساری جو دعائیں آتی ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ ساری وہ خلوص کے ساتھ پڑھو۔ یہ نہیں ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد جو دعا کرواؤ خلوص کے ساتھ کراؤ جو آپ کروا رہے ہیں۔ جنازہ آپ کا 3 منٹ کا ہوتا ہے اور دعا 10 منٹ کی، 3 منٹ بھی میں نے ایسے غلطی سے کہہ دیا، 1 منٹ کا، سوائے اہل حدیث کے وہ جنازہ پڑھتے ہیں صحیح، باقی 1 منٹ کے اندر، اور اس کے بعد 5 منٹ کی بے شمار بزرگوں کا نام لے لے کے دعائیں کرتے ہیں، تو وہ اس سے پلی لے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا 3199، اس سے اگلی حدیث آپ پڑھیں گے نا اس میں وہ جنازے کی دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا، تو وہ دعا کیا جنازے کے بعد پڑھی جاتی ہے جنازے کے اندر؟ اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ جب جنازہ پڑھ چکو تو دعا مانگو، اس میں الفاظ ہیں جب میت کے اوپر جنازہ پڑھو تو خلوص سے دعا مانگو۔ یہ اسی طریقے سے میں کہوں کہ جب آپ نماز پڑھیں تو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد خشوع خضوع کر کے یوں کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ کی ضربیں لگائیں، تو یہ انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا۔ البتہ میت کے لیے دعا جنازے کے بعد جو ہے وہ قبر پہ جا کے، وہ داؤد میں حدیث ہے کہ جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے اس سے دعا کرو، بلکہ مسلم شریف میں تو بڑی ڈیٹیل حدیث ہے۔ آخری حصہ اس کا میں سناتا ہوں۔ حضرت عمر بن عاص کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے یعنی وصیت کی کہ میری میت کے ساتھ کوئی چراغ لے کے نہیں جانا، کوئی نوحہ کرنے والی نہ لے کے جانا، اور مجھے جب دفنا چکو تو میری قبر کے اوپر پانی چھڑکنا سنت ہے یہ، اس کے بعد میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی آلموسٹ 2 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہوں اور اللہ کے آئے ہوئے جو فرشتے ہیں ان کو جواب دوں۔ یعنی وہاں قبر پہ بیٹھنے کی برکت سے وہ جو قبر کے اندر والا بندہ جو ہے اس کو اس کا نفع پہنچتا ہے۔ یہاں تو الٹا ہے نا، یہ کہتے ہیں قبر کے اندر والا باہر والے کو نفع پہنچاتا ہے، نا یہ سر انجینئرنگ سے پہلے ہوتا تھا۔ انجینئرنگ میں یہ ہے کہ عمر بن عاص بھی کہہ رہے ہیں کہ میری قبر پہ میرے بچوں بیٹھنا تاکہ تمہارے بیٹھنے سے مجھے فائدہ ہو۔ عمر بن عاص کو اگر باہر بیٹھ کے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کے بزرگوں کو بھی آپ کے وہاں بیٹھنے سے، ان کی بخشش کے لیے دعا کرنے سے فائدہ ہوگا، ان سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ وہی نا انجینئرنگ، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکل آتا ہے۔